بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نکاح الرقیق والکافر نکاح الکن والمکاتب والمدبر والامت وام الولد بلا اذن السید موقوف ان اجاز له نفذ وان رد بطل فان نکحوا بالاذن فالمہر علیہم وبی الکن فیہ للآخران ای المکاتب والمدبر بل یسعیان یسعیان یہ مجہول ہوئے تھا میں ٹھیک ہے جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رقیق اور کافر کے نکاح کا باب کس کا؟ رقیق اور کافر کے نکاح کا باب اور توجہ فرماؤ جب کہ فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمان ان کے نکاح کی بحث سے جن کے لیے نکاح کی اہلیت ہے وہ خود کر سکتے ہیں جی اس زمانے جو بچے آئے تھے پھر وہ بلیاں کا ذکر آ گیا یعنی عاقل بالغ اور وہ جو متعلق ہے اس نکاح کے ساتھ تو اب شروع ہوتے ہیں ان کے نکاح کی بحث میں جن کے لیے نکاح کی خود اہلیت نہیں ہے اہلیت نہیں اور درج کر دیا ہے اس باب میں کافر کے نکاح کے مسائل کو واسطے پائے جانے تناسب کے باوجہ ہونے رق کے اصل میں جزا کفر کی رق اصل میں کس کی جزا ہے؟ کفر کی جزا ہے۔ اسلام کی تو نہیں ہے کافر تھا تو وہ غلام بنا جی اس مناسبت سے باقی امام الکافر کافر میں تعمیم ہے جس کا ذکر ہے شامل ہے مشرک کو یہودی کو نصرانی کو اور ان کے غیر کو اسی طرح یہاں نکاح الرقیق میں رقیق مطلق ہے شامل ہے اپنے جمیع اقسام کو کن اور پورا غلام مکاتب وہ جس کو مولا نے کہا ہے کاتب تو کا لا قضا حکم اس کا یہ ہے کہ ان پیسوں کی ادائیگی کے بعد وہ کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا اور تیسرا مدبر ہے اس کو بھی یہ شامل ہے مدبر وہ ہوتا ہے جس کو مولا نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے ام ولدہ کو بھی یہ لفظ شامل ہے ام ولدہ وہ ہوتی جس سے مولا نے بتی کی اور اس سے اس نے بچہ جنا اور اس نے دعویٰ کر دیا سمجھے نا جی مولا نے اس کا دعویٰ کیا تو حکم اس کا تک ہے مولا کی موت کے بعد سمجھی بات جی اور مسئلہ سمجھو ذرا دھیان نہ بزرگوں منع کرنا باب رقیق اور کافر کے نکاح کا رقیق اور کافر کے نکاح کا باب رقیق اور کافر کے نکاح کا توجہ جی کن کا نکاح اور مکاتب کا نکاح اور مدبر کا نکاح اور عامہ کا نکاح اور ام ولد کا نکاح بغیر اذن سید کے موقوف ہے جی کیا ہے بغیر اذن سید کے موقوف ہے اور اے اجازت مولا ہو ولو دلالتن کوئی اجازت کوئی نہیں جی موقوف ہے آگے عام ہے بین سطور برابر ہے کہ نکاح خود کیا اس نے یا کسی اور نے کرا دیا ہو جی تو یہ موقوف ہے ان اجاز لہو اگر اجازت دے دی مولا نے نکاح کی تو نافذ نکاح سابق جی وَإِن رَدَّ بَطَلَ اور اگر رد کرے گا تو کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا اے شاباش سمجھی بات جی اے پڑھ لو تو مانا کروں جی اور نکاح الکن جی ہوا لغتاً مملوک پورن پس شامل ہے مکاتب وغیرہ کو اور اس کا مقابل ہے مملوک بازن اور شامل ہے یہ دونوں رقیق کو اور مملوک کو مراد اس کے ساتھ فقہا کے عرف میں خاص عبودیت اس لیے مطلق بیان کیا ہے اس کو مدبر اور ام ولد کے مقابلہ میں اور مکاتب کے مقابلہ میں اس لیے محتاج ہوئے مصنف علیہ رحمہ الی ذکر ہاؤلا بعد ذکر الکن کیونکہ کن علیحدہ ہے اور باقی اور ہوتے ہیں
اچھا جی، السید کیا السید لغت دسیے جی مسئلہ سمجھو. وذکر فی الدرر شرح غرر وغیرہ کہ ان العبد کیا ان العبد ان العبد بے شک عبد نہیں مالک اپنی تزویج کا مگر وہ جو مالک ہو اس کی آزادی کا. عبد نہیں مالک کوئی بھی اس کی شادی کرانے کا مگر وہ مالک ہے جو اس کی آزادی کا مالک ہے، وہ شادی کرا سکتا ہے. اور بہرحال لونڈی جو ہے پس ولایت اس کے نکاح کرانے کی ثابت ہے اس کے مولا کے غیر کے لیے بھی اور اس کے مالک کے لیے بھی، جیسا کہ یتیم کا باپ اس کا شادی کرا دے اپنی لونڈی کی، اسی طرح اس کا جد اور اس کا وصی اور مکاتب. جو مکاتب ہے چونکہ یدن یہ آزاد ہے تو جائز ہے اس کے لیے یہ خود اپنی لونڈی کی شادی آگے کرا سکتا ہے. اچھا جی، یہ اس کی اجازت پر موقوف ہے. ہاذا ہوا مرادو، یہ مراد ہے ان کی جنہوں نے کہا کہ نہیں جائز نکاح ان کا بغیر اذن مولا. جی بلا یجوز کا معنی توقف، نہ کہ بطلان اس کا. آگے سمجھ. جنہوں نے کہا نا کہ نکاح جائز نہیں، مطلب ہے کہ موقوف ہے، نافذ نہیں. اصل اس میں حدیث ہے کہ جون سا غلام شادی کرے اپنے موالی کے اذن کے بغیر وہ عاہر ہے یعنی زانی ہے. اخرجہ ترمذی و حسن والحاکم وصححہ ومثل اخرج ابن ماجہ. اچھا جی، باطل کیا ہو جائے گا؟ باطل. اگر رد کر دے گا تو باطل ہو جائے گا. فَإِن كَانَ كُلُّ مِنَ الْإِجَازَةِ أَوِ الرَّدِّ، پس اگر ہو ہر ایک اجازت سے یا رد سے قبل الدخول تو اب تو معاملہ ظاہر ہے. اور اگر ہو یہ بعد الدخول جی تو نفوذ والی صورت میں تو ٹھیک ہے. جی رد والی صورت میں مطالبہ کیا جائے گا عبد مہر مثلی کا آزادی کے بعد، کیونکہ مولا تو راضی نہیں ہوا لہذا اب مہر مثلی ہے، لیکن جب آزاد ہوگا تو آزادی کے بعد مطالبہ کے بعد کٹ مہر مثلی. سمجھ آئیے جی. اس طرح تو کھلوندا نہیں سے. اچھا جی، مانا کر اس کا اگلا پڑھ لی 1 منٹ. فائن ناکاحو بالإذن، اگر یہاں ناکاحو سے مراد جو ہے نا وہ صرف مرد ہے، کیونکہ لونڈی نکاح کرے اجازت سے تو وہ تو مہر الٹا مولا کے پاس آئے گا نا. اگر یہ جو غلام ہیں، غلام جن کا نکاح اجازت پر موقوف ہے، مولا نے اجازت دی کہ نکاح کرو، بس اگر نکاح کیا انہوں نے اذن مولا کے ساتھ، ہوں مہر کندے کھاتے چونا ہے. ظاہر ہو جس عورت نال شادی ان تو مہر دینا ہے، تو بس مہر انہی پر ہے، مہر انہی پر ہے. جی سمجھ آئی نا جی. ایشا بس اب وہ مہر کہاں سے پورا کیا جائے گا؟ تو اصل وہ مسئلہ ہے کہ جس کام میں مولا راضی ہو اور چٹی آ جائے تو پھر غلام بکتا ہے، پھر بکتا ہے چونکہ راضی ہے، وہ اس نے کام کرایا ہے تو لہذا اب اس کو پتہ ہے کہ اس پر یہ بیچا جائے گا، لہذا اور بیچا جائے گا کن اس میں یہ 3 نے نا، کن تے مکاتب تے مدبر جڑے مرد نے. تو اگر کن ہے کن تو یہ کیا کیا جائے گا؟ بیچا جائے گا. اور تو لکھے یہ لغتاً شامل ہوتا ہے لونڈی کو بھی، کیونکہ لفظ کن میں مذکر مؤنث برابر ہیں، اور مراد اس کے ساتھ یہاں وسابقاً، یہاں ہے نا اتھے پیچھے بھی جڑا کھڑا ہو کیڑا او فین ناکا ہو تے وبیل کن تے اے یہاں جو ہے نا فقط مذکر مراد ہے، اور جو پیچھے بھی نکاح کن آ گیا ہے کیونکہ کہ علامہ تو ام البلد علیحدہ آ گئی ہے نا. ویسے مذکر مؤنث دونوں میں استعمال ہے، لیکن جب مقابلے میں علیحدگی آ جائے پھر صرف مذکر مراد ہے. تو لہذا نکاح الکن میں بھی مذکر ہے، جی فین ناکاحو میں بھی مذکر، یہاں بھی مذکر ہے. آگے سمجھے؟ ایشا بس. اب مہر کن پر ہے؟ ان پر ہے، تو اس کو بیچا جائے گا. لل آخران، نہ کہ دوسرے دو، یعنی مکاتب اور مدبر بیچے نہیں جائیں گے، بلکہ
رعایت کریں گے وہ دونوں، جی یعنی کمائی کریں گے مال کی جی اور ادا کریں گے وہ اپنا مہر ادا کریں گے. مہر ادا کریں گے. سمجھی بات؟ ادھر دیکھ او فل مہر فین ناکا ہو، یعنی یہ مذکورون، پس مہر یعنی مہر اور اسی طرح نفقہ واجب ہے انہی ناکہین پر، نہ کہ ان کے مولا پر، باوجہ پائے جانے وجوب کے سبب سے، انہی سے نکاح انہاں نال ہویا، مولا نال تے نہیں ہویا. جی اور ویس کو تانے ساکت ہو جائے گا، مہر بھی ساکت ہو جائے گا، نفقہ بھی ان کی موت کے ساتھ، مگر جب کہ ہو ابد موزون، کیا ہو؟ ابد موزون ہو، اور چھوڑ جائے وہ کسب، جی تو اب مر جائے اب ادا کیا جائے گا مہر اس کے کسب سے. لیکن اگر عبد معزون نہیں ہے تو اس نے مہر نہیں دیا، اس نے توڑے دخول ہو چکا ہے. ویسے بھی موت سے مہر پک جاتا ہے، لیکن اب نہ مہر ذمہ ہے نہ پچھلا خرچہ اس کے ذمہ ہے، اس لیے کہ اس کی تو جداد ہی کوئی نہیں ہے، غلام ہے یار، اس کی جداد ہی نہیں ہے، اب کہاں سے دینا ہے؟ جی بات سمجھی جی، اے مسئلہ ہے جی. شاباش. وَبِيَ الْكِنُّ، بیا صیغۃ المجہول یعنی بیچے اس کو اس کا سید کس میں؟ مہر کے دین میں، اس لیے کہ یہ دین المہر دین ہے جو تعلق پکڑتا اس کے رقبہ میں، اور ظاہر ہوگا مولا کے حق میں بے اذن ہی، جی چونکہ اس نے اجازت دیتی ہے. اجازت دیتی ہے. فجو مارو بے بے ہی، اب حکم ہوگا مولا کو کہ تو اس کو بیچ. اگر وہ چوں چوں چاں کرے نا تو پھر اس کو قاضی بیچے اس کی موجودگی میں، مگر جب کہ مولا راضی ہو جائے، جناب اڈی گل کو نہیں، اسی تو بڑے بڑے نے پیسے دینے رہنے ہیں جی، اسی دو بٹیرے بچے آتے پیسے دینے ہیں جی، پیسے دے دے. چل نکاح کن کا؟ جن کا، اور مکاتب کا، اور مکاتب کا، اور مدبر کا، اور مدبر کا، اور اما کا، اور ام ولد کا، اور ام ولد کا، بغیر اذن سید کے، بغیر اذن سید کے موقوف ہے، موقوف ہے. اگر اجازت دے دے اس کو اجازت دے دے اس کو تو نافذ ہو جائے گا، نافذ ہو جائے گا، اور اگر رد کرے اور اگر رد کرے باطل ہو جائے تو گا. باطل ہو جائے گا. اگر نکاح کیا انہوں نے بس اگر نکاح کیا ہے اذن المولا، اذن المولا، بس مہر انہی پر ہے، بس مہر انہی پر ہے، بیچا جائے گا کن، اور بیچا جائے گا کہ مہر میں، مہر میں، نہ کہ آخران، نہ کہ آخران، یعنی مکاتب اور مدبر، یعنی مکاتب اور بلکہ مدبر، سعایت کریں گے، بلکہ سعایت کریں گے. کن کا نکاح اور مکاتب کا نکاح اور مدبر کا نکاح اور اما کا نکاح اور ام والدہ کا نکاح بغیر اذن سید کے موقوف ہے. اگر اجازت دے دینے کو تو نافذ ہو جائے گا، اور اگر رد کرے تو باطل ہو جائے گا. پس اگر نکاح کیا انہوں نے اذن مولا کے ساتھ، پس مہر انہی پر ہے، اور بیچا جائے گا کن مہر میں، نہ کہ آخران یعنی مکاتب اور مدبر، بلکہ سعید کریں گے وہ دونوں. وَقَوْلُهُ طَلِّقْهَا رَجْعِيَّةً اِجَازَةٌ لا طَلِّقْهَا أَوْ فَارِقْهَا. اِذَا تَزَوَّجَ عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَقَالَ الْمَوْلَى طَلِّقْهَا رَجْعِيَّةً فَهُوَ إِجَازَةٌ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ يَقْتَضِي سَبْقَ النِّكَاحِ بِخِلَافِ طَلِّقْهَا إِذْ يُمْكِنُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ اُتْرُكْهَا. وَهَذَا الْمَعنَى ترکہاں کو اترکا لکھا تیرے کو مراد وَهَذَا الْمَعنَى أَلْيَقُ بِالْعَبْدِ الْمُتَمَرِّدِ وَأَمَّا فَارِقُهَا فَهُوَ أَظْهَرُ فِي هَذَا الْمَعنَى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادی کر لی غلام نے بغیر اذن کے، بغیر اذن کے، تو مولا کا قول غلام کو جی طلاق دے اس کو رجی، یہ قول اجازت ہے، اجازت ہے، یہ قول اجازت ہے. سمجھا گئی جی اجازت ہو گئی ہے تو رجی طلاق دے کے رجوع کر سکتا ہے. کر سکتا ہے، آگے سمجھے جی. اے مطلب اے جملہ جڑا ہے نا یہ کی ہے اجازت ہے، نہ کہ صرف طلقہا یہ اجازت نہیں ہے، نہیں ہے، فارقہا جی یہ بھی اجازت نہیں ہے.
اس لیے رجت نے لکھا ہے وَقَذَا قَوْلُهُ واقعہ کر اس پر طلاق جی تو طلاق تتا ہونے کے پہلے ضمن اجازت مننی اجازت اجی ہوئی نہیں سی لہذا اجازت ہو یعنی توجہ جی یعنی جب تزوج کیا عبد نے بغیر اپنے مولا کے اذن کے جی پس کہا مولا نے کہا مولا طلقها رجعیتن کیا طلقها رجعیتن اے زوجہ تک اپنی بیوی کو کیا کر طلاق رجعی تو یہ قول مولا کا فہو اجازت اے حاضل قول من المولا کیا ہے اجازت ہے وجہ کیا اجازت کیسے بن گئی وہ تو طلاق کی بات کر رہا ہے اس لیے کہ طلاق رجی تقاضا کرتی ہے نکاح صحیح کے سبق کا جی یعنی صحیح نافذ نکاح پہلے ہو تو پھر طلاق رجی ہوتی ہے آگے سمجھ جی ایشا بس اچھا دوسرے دو جملے برخلاف طلقها کیونکہ ممکن ہے یہ کہ ہو مراد طلقها اے اترکها طلقها اترکها اور بین سور لکھا کیونکہ طلاق لغتاً بمعنی ترک ہے ترک ہے اب یہاں اترکها اگر خود لفظ اترکها ہوتا تو اس سے اجازت نہ ہوتی بلکہ یہ تھا کہ میری اجازت کوئی نہیں ہے تو چونکہ یہاں طلقها میں اترکها کا معنی پایا جاتا ہے اس لیے یہ اجازت نہیں ہے وَحَاذَ الْمَانَ عَلِيَا کو اور سوال ہے کہ یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں اجازت بھی ہو سکتی ہے تو کہتے ہیں یہ دوسرا معنی ترک والا یہ علیق ہے عبد متمرد کے کیونکہ اس نے اپنے مولا پر تمرد کیا ہے بغیر اجازت کے شادیاں کرتا پھرتا ہے جی اور بہرحال فارقها پس وہ تو ازر ہے اس معنی میں کس معنی میں ترک بین سور لکھے یا ترک کے معنی میں جدا کر سنو جی تو کڑے سیاپے نو پہ گئے بھی اے مطلب ہے جی یہ تو واضح میں بھی اجازت نہیں ہے جی سمجھی گل نا جی چل جی او وے خود رو او بزرگاں او لالا خران رہے گی جی یعنی نہیں بیچا جائے گا مکاتب اور مدبر کس میں فی دین مہر ہا اس لیے کہ یہ دونوں انتقال میں ملک لا ملک کو قبول نہیں کرتے کون مکاتب اور مدبر سمجھے نا جی جب تک کہ وہ تدبیر میں ہے اور کتابت میں ہے یہ باطل ہو جائے گی پھر اللہ بات ہے ہاں اگر عاجز آ گیا مکاتب تو ہو جائے گا مہر دین اس کے رقبہ میں پھر بیچا جائے گا پھر وہ کن بن گئے جی الغرض من اراد حاضر المسئلہ اور جنبہ قولہ طلقها ہے اس مسئلے کو لانے سے غرض اشارہ ہے طرف اس بات کے کہ اجازت جیسا کہ ہوتی ہے نا صریحاً ردی تو اذن تو اسی طرح ہوتی ہے دلالتاً جیسا کہ حکم دینا اس کو طلاق رجی کا یا حکم دینا اس کو ایسے فعل کا جو دلالت کرے طلاق رجی پر یا دلالت کرے اجازت پر مثلا انہوں نے کہا بھئی جاؤ نا اپنی بیوی نو مار دے یہ بھی کی ہے اجازت ہے یا اور کوئی بھی چیز ہے اب پتر نہیں سچے اے لاچو پتر پیا کے غلام نو اے جڑا نا جی آ کپڑے دا جوڑا جڑا نے میری طرف دے دے سو سمجھے نا جی آ میری بیوی دی جتیاں لے جی انہوں پوا دے سو یہ کوئی بھی اگر لفظ ایندہ ہوئے تے کی ہے اجازت ہے اچھا جو عبد متمرد میرے پہ اسم فاعل ہے تمرد سے یعنی شریر آسی خلاصہ یہ ہے کہ طلقها تفارقها ونحو ذالک یہ استعمال ہوتے ہیں مشارکت کے لیے اور اعتماد رکھتے ہیں اجازت کا سمجھے نا جی تو لہذا فحمل علی الرد اس لیے کہ یہ ادنا درجہ ہے لأنہ اولا ادنا ہے اس لیے کہ دفع اصل ہے رفع سے یا اس لیے کہ یہی علیق ہے بے حال متمرد اللہ مولا ہو فکانت الحقیقت متروکہ بدلالت الحال اور قول مولا کا کہنے واسطے
غلام واسطے طلقہا رجعیتاً رجعیتاً قول کیا ہے؟ اجازت ہے، اجازت ہے، نہ کہ طلقہا یا فارقہا، یا فارقہا یہ اجازت نہیں ہے، یعنی جب شادی کی غلام نے جب شادی کی غلام اپنے نے مولا کے اذن کے بغیر اپنے مولا کے اذن کے بغیر کہا مولا نے بس کہا مولا نے طلاق دے تو اس کو رجی، طلاق دے تو اس کو رجی، تو بس یہ قول اجازت ہے، بس یہ قول اجازت ہے، اس لیے کہ طلاق رجی اس لیے کہ طلاق رجی تقاضا کرتی ہے تقاضا کرتی ہے سب کے نکاح کا سب کے نکاح کا برخلاف برخلاف طلقہا کے، طلقہا کے، کیونکہ ممکن ہے کیونکہ ممکن ہے یہ کہ ہو مراد یہ کہ ہو مراد اترکہا، اترکہا، کیا ہو مراد؟ اترکہا، اس کو کیا کر چھوڑ دے، اور یہ معنی علیق ہے، یہ معنی الجک ہے، عبد متمرد کے ساتھ عبد متمرد کے ساتھ، اور بہرحال فارقہا فارقہا، بس وہ عذر ہے، بس وہ عذر ہے معنی میں اس معنی میں، اور قول مولا کا طلقہا رجعیتاً اجازت ہے، نہ کہ طلقہا او فارقہا، یعنی جب شادی کی غلام نے بغیر اذن مولا کے، پس کہا مولا نے طلقہا رجعیتاً، پس یہ قول اجازت ہے، اس لیے کہ طلاق رجعی تقاضا کرتی ہے سب کے نکاح کا برخلاف طلقہا، کیونکہ ممکن ہے یہ کہ ہو مراد اترکہا، اور یہ معنی الجک ہے عبد متمرد کے ساتھ، اور بہرحال فارقہا، پس یہ عذر ہے اس معنی میں، وَإِذْنُهُ لِعَبْدِهِ بِالنِّكَاحِ يَعُمُّ جَائِزَهُ وَفَاسِدَهُ فَيُبَاعُ الْعَبْدُ لِمَهْرِ مَنْ نَكَحَهَا فَاسِدًا بَعْدَ إِذْنِهِ فَوَاطِئَهَا وَإِن لَّمْ يَطَئِ الْعَبْدُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ وَلَوْ نَكَحَهَا ثَانِيًا أَوْ أُخْرَى بَعْدَهَا صَحِيحًا وُقِفَ عَلَى الْإِجَازَةِ واقف علی الاجازت، اے لو ناکاہا نکاحا ثانیا صحیحا او نکاحا ناکاہا امرأة اخرى بعد تلك المرأة نکاحا صحیحا توقف علی الاجازت لأن الاجازت قد انتهت بذلك النکاح الفاسد۔ مسئلہ جی، اور اجازت دینا مولا کا اپنے غلام کو نکاح کی، جی، اس نے کہا کہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں تو نکاح کر لے، قید نہیں لگائی نکاح صحیح یا نکاح فاسد، مطلقاً بولا کہ تجھے نکاح کی اجازت ہے، تو شامل ہے یہ اذن جائز نکاح کو بھی اور فاسد نکاح کو بھی، اور یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی اجازت ہے جب وہ ہو جائے تو کام پورا ہو جائے، تو لہذا کہ دونوں کو شامل ہے۔ اب مسئلہ سمجھیں جی، ایک تفریح عموم پر، جی، بس بیچا جائے گا غلام مہر کی اس عورت کے مہر کی خاطر جس سے نکاح کیا اس نے نکاح فاسد بعد اذن ہی، پس بتی کی اس نے اس سے نکاح فاسد کیا اور بتی کر دی، تب چونکہ بتی کی وجہ سے مہر لازم آتا ہے، جی، اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جی اس کو آزادی کے بعد مطالبہ ہوگا، جی، کیونکہ یہ تو مولا نے تو اجازت نہیں دی تھی، نہ مطلقاً اجازت ہے، اس میں فاسد بھی داخل ہے، لہذا اب اس کو مہر میں بیچا جائے، مہر میں بیچا جائے گا، ایسا دھیان کرے جی۔ اور اگر نہ بتی کرے غلام نکاح فاسد میں تو پھر کوئی شے واجب نہیں، کوئی شے واجب نہیں ہے، سمجھی گل جی۔ ایک مسئلہ یہ آگے انہوں پڑھنا پھر اگے چلنے ہیں، مسئلہ نال کٹھا ہی ہے جی۔ یا امو، یعنی جب اجازت دی مولا نے اپنے غلام کو نکاح کی اور نہیں مقید کیا مولا نے نکاح کو نکاح صحیح یا نکاح فاسد کے ساتھ، نکاح فاسد وہ ہوتا ہے کہ جس میں مفقود ہو کوئی شرط شروط صحت سے، جی، تو جب مطلقاً کہا تو شامل ہوگا یہ اذن دونوں، یہ اذن دونوں کو شامل ہوگا، کس کو؟ نکاح صحیح کو اور نکاح فاسد کو، حتیٰ کہ اگر نکاح کیا غلام نے اپنے مولا کے اذن کے بعد نکاح فاسد، جی، تو بیچا جائے گا مہر کے دین میں بوجہ تعلق پکڑنے مہر کے اس کے رقبہ کے ساتھ بیچنے مولا۔ اچھا، اور اس طرح نہیں ہوگا اگر مقید کیا اس نے اذن کو صحیح کے ساتھ، جی،
کہ تجھے نکاح صحیح کرنے کی اجازت اس نے فاسد کر لیا جی اور بتی کر دی، تب مہر لازم ہے، تب بیچا نہیں جائے گا بلکہ جب آزاد ہوگا تو مطالبہ کیا مطالبہ جائے کیا گا۔ جائے گا۔ سن رہے ہیں جی مسئلہ جی وفیہ خلاف اللہما، اس میں صاحبین کا خلاف ہے امام صاحب کے ساتھ، جی کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اذن عندہما اگرچہ ہے مطلق نہیں شامل فاسد کو، پس نہیں بیچا جائے گا فی دین مہر ہی فی ہے، بلکہ مطالبہ ہوگا مہر کا بعد العتق۔ صاحبین یہ فرماتے ہیں کیونکہ عام طور پر تو شادی کرتے مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحیح شادی کیا مطلب ہے؟ اچھا جی شامل ہے جائزہ ہوں و فاسدہ ہوں کو، یہ تب ہے جب کہ دونوں کو شامل، جب کہ نہ نیت کرے مولا کس کی؟ صحیح کی۔ پس اگر نیت کی اس نے نکاح صحیح کی تو تقیدو بھی، آگے سمجھے؟ جیسا کہ اگر نص کرے کس پر؟ صحیح پر، تو وہ مقید ہوتا ہے صحیح کے ساتھ بالاتفاق، نیت کرے گا تو نیت کا بھی اعتبار ہوگا، اور اگر نص کی کس پر؟ فاسد پر، تو صحیح ہے فاسد، جی فاسد تو کر سکتا ہے، وہ تو واضح ہو گیا۔ جی کیا صحیح ہے؟ صحیح کے نہیں ہے صورت میں، جی سمجھیے جی صحیح والی صورت میں فاسد تو نہیں فاسد تو نہیں کر سکتا، لیکن فاسد اجازت دی ہے تو کیا اس میں صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ عملہ اختلاف ہے اس میں، پس ترجیح دی گئی ہے نہر میں صحت ہو کو اتفاقاً، جی ترجیح دی گئی ہے باہر میں عدم صحت ہی کو اتفاقاً، واہ والا واہ والا صح، صح، صحیح نہیں ہے، صحیح سے نہیں کر سکتا۔ اچھا جی او من ناکا، ہاں ہاں جی ضمیر لوٹتی ہے من کی طرف، سوال ہے لے ماہر من ناکا، ہاں ہاں من وال ضمیر لوٹ دی ہے تو ضمیر مؤنث دی کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ ضمیر مؤنث بھی کیوں ہے؟ من ما لفظ مذکر نے جی تو اس کا جواب دیا ہے لکون المراد بے من المرأت، من سے مراد مرت ہے، اور اگر نکاح من ناکاح ہو ہوتا تو روڑا پہ جانا سے مذکر نہ نکاح کر لیا سو، اس لیے من ناکاح ہاں مؤنث کی، اگر سمجھی آپ۔ جی اور لا یاجب لا یاجب المہر، لما مرہ کہ نکاح فاسد نہیں واجب اس میں مہر مگر بعد بتی کے حقیقت، کے پیچھے باب مسئلہ گزر گیا ہے جی، سمجھی گا لو جی اچھا اگلا مسئلہ سمجھ، بلاؤ ناکاحہ اگر اس جس سے اس نے نکاح کیا تھا فاسد، فاسد، جس سے اس نے نکاح فاسد کیا تھا، اگر نکاح کر لیا اس سے، فاسد تو ختم کر دیا، ختم کر دیا، نکاح کیا اس سے دوسری مرتبہ، جی سمجھ آ گئی؟ جی یا نکاح کیا اس نے دوسری سے بعد اس کے صحیح، سمجھا گئی جی، یا اندے نال فاسد ہے تو ختم کیتا، کسی اور نال نے کر لیا، اسے جس نال نکاح فاسد کیتا ہے دوبارہ صحیح دوبارہ کیتا، صحیح کیتا، یا کسی اور نال صحیح کیتا، تے وہ پہلی اجازت نال کام کا ٹردا جائے گا یا بند؟ تو بند ہو گیا، موقوف ہو گیا اجازت پر، یہ اجازت پر موقوف، یہ نکاح بلا اذن مولا ہو جائے گا، یعنی اگر نکاح کیا منقوحہ بالنکاح الفاسد، جی میں نے سور لکھی، اگر نکاح کیا منقوحہ سے نکاح ثانیاً صحیحاً، جن نال پہلو کی کیتا سے فاسد کیتا سے، یا اس نے نکاح کیا امرت اخرى سے بعد اس عورت اولا کے، اور بین استور جس سے نکاح فاسد کیا تھا، اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح کر لیا، کیڑا نکاح صحیح، تو موقوف ہے دوسرا نکاح اجازت پر، اس لیے کہ اجازت تحقیق ختم ہو گئی ہے بذالک النکاح الفاسد۔ جی اگر پہلی نال نکاح صحیح ہے نا پھر تک اجازت بالاتفاق ختم ہو گیا، اس لیے اس میں اختلاف ہے، تو امام صاحب کے نزدیک اجازت ختم ہوتی ہے، اجازت ختم ہو گئی، سنڈا پہ جی ادھر دیکھو بابا گامے او بلاؤ ناکاح، جی ھذا ایضاً من ثمرۃ الخلاف بین ابی حنیفہ و صاحب رضی اللہ عنہ، کیونکہ جب نکاح کیا غلام نے اسی عورت کے ساتھ کہ نکاح کیا تھا اس سے ابلاً فاسداً مرتن، نکاح کیا مرتن ثانیتاً بے نکاح صحیح،
इंदाहू होगा ये निकाह मौकूफ अल इजाजत वजो, जी। इसलिए कि मौला का इज़न साबिक लम्मा काना मुतलकन, जब के था मुतलक, जी। इंतहा खत्म हो गया है वो बिल फासिद, जी, वो अमर उसका ख़त्म हो गया। इज़न वो खत्म हो चुका है जी, और नहीं शामिल दूसरे को, बस ज़रूरी है इज़्ने जदीद से। जी, इसी तरह अगर निकाह करे इमरत उखरा से निकाह सही के साथ बाद निकाह अव्वल के जरा फासिद था, जी। तो ये भी इमाम साहब के नज़दीक क्या है, मौकूफ़ है अल इजाज़त। ये इमाम साहब के नज़दीक है। लेकिन इंदा हुमा जब के नहीं शामिल मुतलक इज़न निकाह फासिद को, जी, तो नहीं ख़त्म होगा इज़न निकाह फासिद के साथ, इसलिए कि इज़न तो ख़त्म हो माज ख़त्म होगा उसके वाक़या कर वकू के साथ जिसके साथ, ना कि उस काम के साथ के जिसके साथ इज़न ही नहीं दिया गया। तो चूँकि फासिद इज़न में दाखिल नहीं है जी। और सही हो जाएगा सही बेज़ालिका इज़न। समझाइए जी, ज़ाहिर है जिस काम की इजाज़त दी है वो करेगा तो वो ख़त्म होगा। उसको इजाज़त दी है कि तुम शहर जा सकते हो, वो थे चाह पीन लग पवे तो इजाज़त ख़त्म तो नहीं हो जानी जी। तो अब सहबैन के नज़दीक चूँकि इजाज़त ही सही की है, लिहाजा जब उसने फासिद किया तो वो इजाज़त अभी ख़त्म है, लिहाजा वो सही से करेगा तो वो सही हो जाएगी। समझी बात है जी। और इज़न मौला का और इज़न मौला का अपने अबद के लिए अपने अबद के लिए निकाह के साथ निकाह के साथ मुतलकन मुक़य्यद कोई नहीं, ये इज़न शामिल है, ये इज़न शामिल है जायज़ निकाह को, जायज़ निकाह को फासिद निकाह को, और फासिद निकाह बस को बेचा जाएगा गुलाम, बस बेचा जाएगा गुलाम औरत के महर के लिए, उस औरत के महर के लिए, पतलिया के लिए एले अदाए महर, उस औरत के महर की अदायगी के लिए कि निकाह किया गुलाम ने उस औरत से, निकाह किया गुलाम ने उस औरत से, फासिद लेकिन कब किया, अपने मौला के इज़न के बाद, अपने मौला के इज़न के बाद वती कर दी उसने उससे, वती कर दी ऐ सारा केस इकट्ठा करके तो बाद जोन भी बेचा जाएगा जी। और अगर ना वती की अबद ने, और अगर ना वती की अबद ने निकाह फासिद में, निकाह फासिद में तो नहीं वाजिब महर, तो नहीं वाजिब महर, और अगर निकाह किया गुलाम ने उसी औरत से सानियन, और अगर निकाह किया गुलाम ने उसी औरत से, और गल फासिद दिए पहला अगर सही कर लिया तो फिर तो बिल इत्तेफाक वो यहाँ से खत्म हो गई है, या निकाह किया दूसरी से, या निकाह किया दूसरी के बाद इसके सही अंदी कह दो मनाली उस नाल दोबारा सही कीता या दूसरी नाल सही कीता तो मौकूफ है इजाजत पर, तो मौकूफ है इजाजत पर। अगर निकाह किया यानी अगर निकाह किया गुलाम ने मनकूहा से निकाह सानी सही सही दो मनाल, या निकाह किया उखरा से इमरत उखरा से बाद इस औरत के निकाह कैसा किया, निकाह सही तो मौकूफ है, दूसरा निकाह इजाजत पर, इसलिए कि इजाजत खत्म हो गई है उस निकाह फासिद के साथ, और इज़न मौला का अपने गुलाम को निकाह का शामिल है उसके जायज़ को और उसके फासिद को, बस बेचा जाएगा गुलाम उस औरत के माहर के लिए कि निकाह किया गुलाम ने उस औरत से फासिद अपने मौला की इजाज़त के बाद, बस वती की उसने उससे, और अगर ना वती की गुलाम ने निकाह फासिद में तो नहीं वाजिब माहर, और अगर निकाह किया गुलाम ने उसी औरत से दूसरी मर्तबा या निकाह सही या उखरा से इसके बाद सही तो मौकूफ़ होगा इजाज़त पर। यानी अगर निकाह किया गुलाम ने मनकूहा से निकाह सानियन सहीहन, या निकाह किया औरत उखरा से इस औरत के बाद निकाह सही तो मौकूफ़ होगा निकाह उखरा दूसरा इजाज़त पर, इसलिए कि इजाज़त तहक़ीक़ ख़त्म हो गई है इस निकाह फासिद के साथ। वलो ज़व्वजा अब्दम मदयूनम माज़ून अल्लाहु सहा वसावत गुरमाअहु फ़ी महर मिसलिहा, ए सावतिल मारातो गुरमाअहु फ़ी मिक़दार महरिल मिसले, ए इन बी अल अब्दो युकस्समु समानुहु बैनल माराते वल गुरमाए बिलहिस्सते फताख़ुज़ु बिहिस्सते महरिहा इन कानल महरु अक़ल्ला मिन महरिल मिसले और मुसावियन।
اما اذا کان زائدا فلا تاخذوا بحصۃ ما زاد بل یؤخر حقها الی استیفاء الغرماء دیونہم. چلو توجہ جی. اگر شادی کی ابد بلاؤ زوجہ جی اگر شادی کرا دی مولا نے عبد مدیون معزون لہو کی، جی وہ عبد جس کو مولا نے اجازت دی تھی کاروبار کرنے کی، جی اور یہ مدیون ہو گیا تھا، مدیون ہو گیا تھا تو قرضہ تو خود اس نے دینا ہے. کس نے؟ اس غلام نے. غلام نے، مولا نے نہیں دینا. تو مولا نے اس کی شادی کرا دی، جی شادی اس کی صحیح ہے، صحا شادی صحیح ہے. صحیح ہے. یعنی یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ ابھی تو اس نے لوگوں کا قرضہ دینا ہے جی تو تسی ایک بیوی دے گاٹے پا کے اور حق مار چاڑ کے تو لوگوں کا نقصان کر رہے ہو. یعنی یہ پابندی نہیں ہے. جی سمجھا گے نا؟ جی. جزئی اس لیے ہے کہ بظاہر سوال ہے وہ آر حاشیت ہے کہ بھی چونکہ اس نے تو قرضہ دینا ہے اور اس کو قرضے میں بیچا جائے گا تو لوگوں کا تو قرضہ پورا نہیں ہے، تو شادی کرا کے تو حق مار اس کے ذمہ آ جائے گا، وہ کدھر سے پورا ہوگا؟ جی آگے سمجھے؟ جی تو مسئلہ یہ ہے کہ صحا یہ نکاح صحیح ہے. سمجھا گیا؟ جی اچھا اب عورت جو ہے وہ چونکہ اس کو بیچنا ہے اور رہنا تو خامند ہی ہے، جی دیکھ کے تو جتنے ہوئے گئے تو کوڑ ہی ہے، تو اب اس نے حق مار اپنا مار بھی تو لینا ہے، جی اور اب وصابت مساوی ہو جائے گی زوجہ اس کی اس کے غرماء کے ساتھ اپنے مہر مثلی میں، اپنے باہر مثلی میں. یہ بھی اس لینڈ سے لگ جائے. سمجھائیے جی. نہیں گل سمجھے؟ اچھا جی. یعنی مساوی ہوگی عورت غرماء کے مہر مثلی کی مقدار میں. کیا مطلب؟ یعنی اگر بیچا گیا غلام، سنا جی، تو تقسیم کیے جائیں گے غلام کے ثمن عورت اور غرماء کے درمیان حصوں کے ساتھ. پس لے گی عورت اپنے مہر کا حصہ پورا اس کو مار دیا جائے گا. جی شرط یہ ہے اگر ہو مہر مسمى اقل مہر مثلی سے یا مساوی تو پھر تو اس کو پورا دیا جائے گا. بہرحال جب کہ ہو مہر مسمى زائد اس سے مہر مثلی سے یا مہر مسمى سے تو پس نہیں لے گی بے حصہ ما زادہ کا حصہ نہیں لے گی. جتنا مثال کے طور پر مہر مثلی ہے 10,000 مسمى ہے 12,000، ابھی اس کو 10 دے دیں گے، 10 دے دیں گے، 2 بقایا. اب بقایا غرماء میں تقسیم کریں گے، یہ تو ہوتے پورا ہو گیا تے 10 والے گزارا کرے تے جے ادو کو بچ گیا تے پھر انہوں دیا. سمجھے تے گل؟ بلکہ مؤخر کیا جائے گا حق اس کا قدر زائد میں غرماء کے وصول کرنے تک اپنے دیون کو. سمجھی گل؟ اور دھیان کرو مولویو، اور پچھو گل 2-4 رہ گئی جی بولیا کو نہیں تو انتہت وینا پہ جی. یہ انتہا کیوں ہو گئی امام صاحب کے نزدیک؟ یہ اس لیے کہ اجازت سابقہ مطلقہ تھی اور مطلق منتہی ہو جاتا ہے بے وجود فرد من ہو. دیکھ فرد تپایا گیا کیڑا فاسد. پس اگر نیت کی اس نے اس کے ساتھ مرہ بعد اخرى تو نیت صحیح نہیں ہے. اگر مولا کا وجہ میری نیت ہو 2 دیسی ہے صحیح نہیں. سنیا جی؟ اور یہ اس لیے کہ امر متضمن ہوتا ہے مصدر کو. امر بچ کے ہوندی ہے اور مصدر جو ہے وہ فرد حقیقی کے لیے ہے یا فرد اعتباری کے لیے ہے. یعنی جملہ اعتباری وہ ہوتا ہے جس کا وہ پورے کا مالک ہے. جی سمجھے؟ نہ کہ عدد محض کا. اس کی مثال جو باہر پڑی ہے کہ کسی نے کسی کو کہا تلق امراتی اور نیت کی 1 کی یا 3 کی، تو یہ تو دونوں نیتیں صحیح ہیں، لیکن اگر نیت کرے کس کی 2 کی تو یہ چونکہ عدد محض ہے یہ صحیح نہیں ہے. بس تفصیل فی کتب الاصول. اچھا جی. بلاؤ زوجہ عبدن جی. یعنی اگر لو آزینا اے مطلب ہے جی کہ اگر اجازت دی مولا نے اپنے غلام کو تجارت کی تو پس اس نے تصرف کیا بیعن و شران تے نال کھا دیا ریوڑیاں
تے مقروض ہو گیا، وسارا مدیونن مدیون دیوالیہ ہو گیا، پس شادی کرا دی اس کی اس کے مولا نے، تو یہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس لیے کہ نکاح کی ولایت مولا کو، یہ نکاح کی ولایت مبنی ہے ملک رقبہ پر، تو وہ تو باقی ہے بعد دین، دین کے بعد بھی باقی۔ قرضہ مقروض ہونے کے باوجود وہ ملک تو باقی ہے جی، اس لیے تو وہ خود قرضے ادا کر دے تو غلام اسی کا بحال ہے جی، جیسا کہ تھا اس سے پہلے جی۔ اچھا جی، غرماءہ بضم الغین فتح را جمع غریم یعنی اصحاب دیون، خلاصہ یہ ہے کہ مہر جو ہے یہ بھی باقی دیون کی طرح ہے، پس مساوی ہو جائے گی عورت غرماء کے ساتھ، پس اگر وفا کرے سمن غلام کا ادا جمی دیون کی تو فضالے کا موج ہو گئی جی پھر تو ٹھیک ہے، جن نے ایسا مہر ہے، جن نے اندر قرضے نے، غلام دی قیمت اتنی ہے وے، تو پھر اس سارا پورا آ گیا تو اپنا لو جاؤ جا کے اتنے جلیبی کھاؤ، وگرنہ فیقسم ثمنہ، وگرنہ تقسیم کیا جائے گا سمن غلام کا جمی غرباء پر علی حسب نسبت دیونہم، اور شریک ہوگی ان کو عورت بھی اپنے مہر مثلی میں بے حصت مہرہا اے بے حصت من السامان واقعات لہا ان کانا۔ ہن سنے جی، خلاصہ یہ ہے کہ عورت لے لے گی غرماء کے ساتھ حصہ تا دین المہر بکمال ہی ان کان المسمى مساویا لمہر المثل او اقل منہ۔ آگے سمجھ، ہن مہر مثلی پورا دینا ہے، بڑا مسمى پورا دینا ہے جی، وَإِنْ كَانَ الْمُسَمَّى أَكْثَرَ تو مہر المثل تو پھر مساوی ہوگی ان کے اپنے مثلی کے قدر میں مساوی ہے، اور زید علیہ میں مطالبہ کیا جائے گا اس کے ساتھ غلام بعد ادا کرنے غرماء کے، پس وہ تو بچا کوئی نہیں، تو غلام تک بک گیا تک میں تو غلام ہے، پس سعایت کرے گا عورت کے لیے اس کے ساتھ اگر باقی ہو فی ملک مولا ہو، اسی مولا کی ملک میں ہو تو صبر کرے یا نہ تو سعایت کرے گا، یا پھر صبر کرے گی یہاں تک کہ وہ آزاد ہو جائے، یہاں تک کہ اے شاباش مانا کر دے۔ اور اگر شادی کراؤ دی غلام مدیون معزون لہو کی، اور دو صفت اعلیٰ مدیون بھی تے معزون لا بھی ہے، صحیح ہے اور مساوی ہے زوجہ، اور مساوی ہے اس کے قرض خواہوں کے، اس کی قرض خواہ اپنے مہر مثلی میں، یعنی مساوی ہے عورت، یعنی مساوی ہے عورت اس کے غرماء کو، اس کے غرماء کو مہر مثلی کی مقدار میں، مہر مثلی کی مقدار میں، یعنی اگر بیچا گیا غلام، اگر بھیجا گیا غلام، یاد ہے نا مولا عرشیں پوری کر دے جی، تقسیم کیا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا سمن غلام کا عورت کے درمیان، عورت کے درمیان، غرماء کے درمیان، اور غرماء کے درمیان، حصے کے ساتھ لے گی عورت اپنے مہر کے حصے کے ساتھ، اپنے مہر کے حصے، یعنی پورا کدوں اگر ہو مہر، اگر ہو مہر اقل مہر مثلی سے یا مساوی، بہرحال جب ہو مہر زیادہ، کیڑا مسمع کندے کو زیادہ مثلی کو، پس نہیں لے گی عورت ما زیادہ کے حصے کے ساتھ، صرف مہر مثلی دے برابر ہون مل جانا ہے، باقی رکیا ہے، بلکہ مؤخر کیا جائے گا حق اس کا، بلکہ مؤخر کیا جائے گا حق اس کا، غرماء کے اپنے دیون وصول کرنے تک، اپنے دیون وصول کرنے تک جی۔ اور اگر شادی کرا دی مولا نے عبد معزون مدیون معزون لا کی تو صحیح ہے، اور مساوی ہوگی زوجہ اس کے قرض خواہوں کے اپنے مہر مثلی میں، یعنی اور مساوی ہوگی عورت غلام کے قرض خواہوں کے اپنے مہر مثلی کے مقدار میں، یعنی اگر بیچا گیا غلام تو تقسیم کیا جائے گا غلام کا ثمن عورت اور غرماء کے درمیان حصے کے ساتھ، پس لے گی عورت اپنے مہر کا حصہ اگر ہو مہر اقل مہر مثلی سے یا مساوی، بہرحال جب ہو زائد پس نہ لے گی عورت ما زیادہ کے حصے کو، بلکہ مؤخر کیا جائے گا اس کا حصہ غرماء کے اپنے دیون وصول کرنے تک،
ومن زوج امته تخدمه ويطأها الزوج ان ظفرها ولا تجب التبویہ ظفر بہا ان ظفر بها ولا تجب التبویۃ لكن لا نفقۃ ولا سکن الا بها اے لا يجب على الزوج نفقتها وسكناها الا بالتبویۃ وهي ان يخلي بينها وبينه بين الامة والزوج في منزله ولا يستخدمها اي المولى. مسئلہ جی وہ شخص جس نے شادی کرا دی اپنی لونڈی کی، جی خدمت کرتی رہے لونڈی مولا کی، آگے سمجھے جی اے تے اور وطی کرے اس سے زوج اگر کامیاب ہو اس کے ساتھ. بین استور لکھا ہے نہیں جائز مولا کے لیے ولایت المنع وطی سے مگر قبل اخذ المعجل. ہاں مہر معجل جو ہے چونکہ مولا کو ملنا ہے وہ لینے سے پہلے وہ منع کر سکتا ہے، بعد میں جب بھی زوج کو موقع ملے وہ اس کو وطی سے منع نہیں کر سکتا. سمجھی بات جی. اے شاباش سے ایک مسئلہ آگے اینو پڑھ لا پھر اگر چلیے. آماتہ اسی طرح اپنی ام والدہ اور اسی کی مثل ہے مدبرہ اور نہیں داخل مکاتبہ بے قرینہ تے قول ہی تخدمہ ہو، کیونکہ مکاتبہ جو ہوتی ہے نہیں مالک ہوتا مولا اس کی خدمت کا، وہ آزاد ہوتی ہے جدن جی تو پس واجب ہے اس کے لیے نفقہ بغیر تب ویا کے. سمجھائیے جی کس کے لیے مکاتبہ سے کوئی شادی کرے نا تو خرچہ ذمہ آ جاتا ہے تب ویا کرے یا نہ کرے. اچھا جی من زواج آماتہ تخدمہ تخ اور دھیان کرو شہزادیو یعنی خدمت کرے وہ لونڈی اپنے مولا کی، اور نہیں جائز زوج کے لیے منع کرنا لونڈی کو خدمت سے، اس لیے کہ زوج نہیں اس کے لیے مگر الا الملک المتع، ملک متع صرف. سمجھا گی جی؟ تو پس نہیں باطل ہوگا اس کے ساتھ کون جو کہ ثابت ہے ملک رقبہ کے ساتھ، اس لیے زوج اس کو منع نہیں کر سکتا. ان ظفر بہا یعنی ان واجدہا فی وقت خالیت فارغت عن خدمت المولا، یہ مطلب ہے. قال فی النہر اور کافی ہے عورت کے سپرد کرنے میں جی قولہ متا ظفرت بہا وطیتہا، یعنی یہ جو ہے نا بھئی اس کو دی نہیں ہے لیکن صرف یہ مولا اس کو یہ کہہ دے کہ جب تجھے موقع ملے تجھے وطی کی اجازت ہے تو یہ کافی ہے اس کے لیے جی. اچھا جی اگلا مسئلہ جی مانا کر. اور وہ شخص جس نے شادی کرا دی اپنی لونڈی کی، تو خدمت کرتی رہے اپنے مولا کی، وہ جس نے شادی کرائی مولا نے اور وطی کرے اس سے زوج اگر کامیاب ہو اس کے ساتھ جی. اور وہ شخص جس نے شادی کرا دی اپنی لونڈی کی تو خدمت کرتی رہے وہ لونڈی مولا کی، اور وطی کرے اس سے زوج اگر کامیاب ہو اس کے ساتھ. اور نہیں واجب مولا پر تب ویا، مولا پر مسئلہ سمجھا جائے بھی. ہن جڑا کوئی مولا لونڈی دی شادی کرائے تے خواہ مخواہ اون دے کول ہی اینو بھیج دے وے، یہ واجب نہیں ہے، شرن واجب نہیں ہے. مسئلہ سمجھو نا، یہ شرن واجب نہیں ہے. اور دیکھو یعنی نہیں واجب مولا پر ان یبوئہا فی منزلۃ الزوج کہ خواہ مخواہ اس کو ٹھہرائے گھر کی، اگرچہ شرط کی ہو کس نے بین شرط زوج ذالک، اس لیے کہ یہ شرط باطل ہے تو لہذا نکاح میں جو شرطیں باطل ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور نکاح فاسد نہیں ہوتا کیونکہ نکاح نہیں فاسد ہوتا کس کے ساتھ. اور یہ اس لیے کہ مستحق للزوج جو ہے جنہی شے ثابت ہوئی ہے وہ تو مل کے حل ہوئی ہے نہ کہ گھور شے ہوئی ہے. ہاں نہیں جائز مولا کے لیے یہ کہ منع کرے زوج کو مطلقاً
بلکہ منع کرے بتی سے ایسے وقت میں کہ وہ اس وقت میں مشغولہ بخدمت المولا ہے، اس وقت وہ منع کر سکتے ہیں، مطلب ہے۔ اچھا جی، جب اس نے تب ویا نہیں نہ کرایا مار تو لے لیا، باقی جڑا ہے نا نفقہ تے سکنا یہ تھی پینا سو نہیں، لیکن نہیں نفقہ اور نہیں سکنا مگر الا بہا، یعنی نہیں واجب زوج پر نفقہ زوجہ عامہ کا اور نہ اس کا سکنا مگر کس کے ساتھ؟ تب ویا کے ساتھ، تب ویا کے ساتھ، لیکن یعنی نہیں واجب زوج پر نفقہ اس کا اور سکنا اس کا، اس لیے کہ یہ جزا ہے احتباس کی کوڑ رکھنے دی، جب یہ احتباس نہیں ہے تو پھر خرچہ بھی نہیں ہے، اسی لیے نہیں واجب نفقہ ناشزہ کا اور جیڑی مغصوبہ ہو گئی ہے ان کا بھی نفقہ کوئی نہیں ہے، اور جیڑی محصوبہ بے دین علیہا ہوئے آپ کردے تھلے دبی گئی ہے تے ایک اینو ڈک لیا جیل وچ تے اندا بھی خرچہ کوئی نہیں ہے جی۔ کما سیاتی تفصیل فی موضع انشاءاللہ تعالی، مطلب سمجھی گل؟ اچھا جی، اور نہیں واجب تب ویا لیکن نہیں نفقہ اور نہیں سکنا مگر اسی کے ساتھ، یعنی نہیں واجب زوج پر نہ زوجہ عامہ کا اور نفقہ زوجہ عامہ کا اور سکنا اس کا مگر تب ویا کے ساتھ، اور نہیں واجب تب ویا لیکن نہیں نفقہ اور نہیں سکنا مگر اسی کے ساتھ، یعنی نہیں واجب زوج پر نفقہ زوجہ عامہ کا اور سکنا زوجہ عامہ کا مگر تب ویا کے ساتھ۔ تب ویا کیا ہوتا ہے؟ تب ویا یہ ہے کہ تخلیہ کر دے اس کے درمیان اور اس کے زوج کے درمیان، یعنی لونڈی اور زوج کے درمیان فی منزل ہی ان دے گھر بھیج دے وے، اپنی خدمت کو انہوں فارغ کر دے وے، یہ تب ویا ہے، یہ تب ویا۔ تو جب تب ویا ہو جائے گا نا تو اب ساری چیزیں خامند کے ذمہ ہیں، کیا سکنا بھی اور نفقہ بھی، ایشا بس، اور فی منزل ہی ضمیر زوج کی طرف ہے، اور یہ قید نہیں ہے داخل حقیقت تب ویا میں، کیوں بھی خام خواہ گھر ہی بھیجے، کیونکہ اگر تخلیہ کر دے بینا ہا و بینا ہو فی منزل نفسی یا فی منزل غیر ہما تو کفاز حالے کا، تب بھی کافی بھی ان حوالے کر دے جی۔ والذی لا بد فی وجودہا ہوا، وہ شے کے ضروری ہے اس کے وجود میں، تب ویا کے وجود میں وہ یہ ہے کہ بنا دے مولا لونڈی کو فارغ اپنی خدمت سے اور سپرد کر دے لونڈی اس کے خامد کے، اے مطلب سنیں جے گل۔ پس اگر جاتی ہے زوج کی طرف اور آتی ہے اور خدمت کرتی ہے کس کی؟ اپنے مولا کی، تو لا تکون تب ویا، یہ تب ویا نہیں، رولا مکیا کہ براتی ادھر روے دن ودے خدمت کرے آ کے، تب ویا نہیں ہے، یہ پہلی صورت ہے، خرچہ خامند ذمہ نہیں ہے، کدے ذمہ ہے؟ مولا دے ذمہ ہے۔ چلو جی، اور تب ویا یہ ہے کہ تخلیہ کر دے اس کے درمیان اور اس کے درمیان، یعنی لونڈی اور زوج کے درمیان، زوج کے گھر میں اور تخلیہ یہ، اور تب ویا یہ ہے کہ تخلیہ کر دے اس کے درمیان اور اس کے درمیان، یعنی لونڈی کے درمیان اور زوج کے درمیان، زوج کے گھر میں، زوج کے گھر میں۔